الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم اعمالهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم ذلك بأن الذین کفروا واتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين يا رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں آج ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کی اہمیت اور افادیت پر گفتگو کریں گے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا وہ کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، اس بات کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے پھر فائدے افادیت کیا ہے اس کا بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے بطور ایک مسلمان۔ تو سب سے پہلے ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات اور رہنمائی دی ہے۔ قرآن مجید پورا کا پورا ہدایت ہے، ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، تمام جو متقی لوگ ہیں اس کتاب سے ہدایت اخذ کر سکتے ہیں۔ اب کچھ عنوانات کے تحت یعنی ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کتنی اہمیت ہے یہ بھی ہمارے ذہنوں میں راسخ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایمان اسی کا قبول ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، باقی سارے رسولوں پر اگر اس کا ایمان ہے تو پھر بھی اس کا ایمان قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، باقی رسولوں کو بھی مانے گا، پھر ایمان قبول ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی۔ اسی طرح الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، برباد ہو گئے ان کے اعمال۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صرف یہاں تک ایمان کافی نہیں تھا، اعمال اور ایمان کافی نہیں تھے، بلکہ اس پر بھی ایمان جو محمد رسول اللہ پر نازل کیا گیا، تو کیا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے حق پر ہیں۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کی خطائیں، ان کی برائیاں ان کو جو ہے وہ دور کر دیں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح فرما دیں گے، ان کو جو ہے وہ صحیح کر دیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر نہیں ہے، جیسے کہ آج ہمارے ہاں قادیانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اور بھی رسول ہیں، ان کو خاتم النبیین نہیں مانتے، تو خاتم النبیین ہے، اس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور کو آنے والا نبی ماننا، یہ بھی ایمان کے مترادف ہے۔
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا۔ دوسری بات، ایمان اسی کا قبول ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام انسانوں سے بڑھ کے محبت کرے گا، اس کا ایمان قبول ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ ومن الناس اجمعین، اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد اور اس کی اولاد سے، اور یہاں تک کہ تمام انسانوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی اس وقت تک اس کا ایمان خطرے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے والدین سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے انسان۔ اللہ ہمیں اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 3، ہدایت یافتہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لائے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو بھی ہدایت یافتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، باقی انبیاءوں کی نفی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا تم ہو جاؤ یہودی اور عیسائی، ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم تو راستہ اختیار کرو ابراہیم کا جو کہ یکسو تھے، وَكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور تم کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو کچھ اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی اولاد پر، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم سب کو مانتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ہی ہیں جو مسلمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لے آئے اس طریقے پر جس طریقے پر اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایسا ایمان مطلوب ہے، ایسا ایمان لے آؤ تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اس سے روگردانی کریں، وہ نہ ایمان لے کر آئیں، تو کیا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو جان لو کہ وہ تو ضد میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ضد میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب اللہ کافی ہے آپ کا ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ بات اب ہمیں معلوم ہو گئی ہے کہ ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایمان اسی کا قبول ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کردہ شریعت کی پیروی کرے گا، جو شریعت اللہ کے رسول لے کر آیا اس کی پیروی کرے گا، اس سے باہر نہیں نکلے گا۔ بہقی کی روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع نہیں ہے اس کی خواہشات، تو وہ کاہے کا ایمان رکھتا ہے؟ وہ شاید اس کا نام مردم شماری میں تو مسلمانوں میں لکھوا دیا جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کیا کیفیت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو۔ یہ ہے ایمان اسی کا قبول ہوگا جو آپ کی شریعت کی۔ آج ہمارے پاس شریعت ہے، ہم ایمان کے دعوے دار ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔ آپ کو ذرا تھوڑا سا مثال ہو تو نماز 5 وقت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ آج جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جس پر وہ نہیں کر رہا تو کیا اس کا معاملہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، شریعت کی پیروی کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ کچھ لوگ اپنی منمانی شریعت بنا لیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان لیتے ہیں، یا جہاں کہیں آسانی ہو وہاں تو رسول کی بات مان لو، اور جہاں آسانی نہ ہو وہاں اپنی منمانی کر لو۔ یہ بھی ہمارے یہاں معاملات ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل وہ ہے جو پوری کی پوری اتباع کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان اس کا قبول ہے۔
اس طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ضائع نہ کرو کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہو لیکن اطاعت ان کی نہیں کر رہے ہو۔ اب جو اعمال کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو؟ کاہے کے لیے کر رہے ہو؟ دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، کس کے لیے؟ پھر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اصل میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیر لیا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ کو تو ان کا ہمدرد بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کا کام تھا پہنچانا، آپ نے پہنچا دیا۔ اب اس سے زیادہ آپ غم نہ کریں۔ تو یہ چوتھی بات ہے کہ ایمان اسی کا قبول ہوگا جو آپ کی عطا کردہ شریعت پر عمل کرے گا، آپ کی عطا کردہ شریعت کی پیروی کرے گا۔ نمبر 5، شریعت پر عمل اور اس حوالے سے نیکیاں اسی کی قبول ہوں گی جو دل سے آپ کا ادب اور احترام کرے گا، دل سے آپ کی بات مانے گا۔ جیسے سورہ حجرات میں تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس طرح بلند نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، بعض میں سے بعض کا معاملہ ہوتا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ تحبط اعمال، یہ اصل بات۔ اور آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو امتحان لے گا اللہ، یا امتحان لے چکا ہے اللہ تقوی کے لیے، ان کے لیے ان کے دلوں میں تقوی ڈال دیا۔ یہ آپ اندازہ کریں کیا کہا جا رہا ہے کہ نیکیاں اسی کی قبول ہوں گی جو ادب اور احترام بھی کرے گا، ادب و احترام بھی۔ اور ادب اور احترام کیا ہے کہ آپ کی باتوں کو مانا جائے۔ آپ اندازہ کریں اگر کوئی آواز اونچی ہو جائے، ذرا سی آواز اونچی ہو جائے تو سارے اعمال غلط ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نے فرمایا سود نہ کھاؤ، سود جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کے 70 حصے ہیں، سب سے کم تر حصہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ صلاح کرنا۔ آج سودی نظام چل رہا ہے، سودی نظام چل رہا ہے، پورا کا پورا پاکستان سودی سسٹم پہ چل رہا ہے، اس کے اندر میں اور آپ بھی رہ رہے، اس میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا چکر نکالے تو سوچے نا کیا چل رہا ہے، سارا سودی چل رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو ذرا تقوی والے یا مولوی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہیں گے جی ہم تو ڈائریکٹ سود سے بچ رہے ہیں، اور وہ ڈائریکٹ سود کیا ہے، ہم نے بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا ہوا، پی ایل ایس اکاؤنٹ نہیں کھلوایا، لیکن انڈائریکٹ سود تو وہ مولوی صاحب بھی تو کھا رہے ہیں نا۔ اب آپ بتائیں جب ہم سب لوگ سود کے اندر ملوث ہوں گے، سودی کام کریں گے تو کیا ہماری عبادات میں وہ اثر ملے گا؟ یعنی جس چٹائی پر میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ سودی مل سے تیار ہو کر آئی ہے، اس پر ہم سجدہ کریں۔ جو جائے نماز ہم خرید کر جس پر نماز پڑھتے ہیں وہ سودی مل سے تیار ہو گئی۔ یہ کپڑا جو میں نے اور آپ نے پہنا ہے سودی مل سے تیار ہو گیا، یہ جوتا جو میں نے اور آپ نے پہنا ہے تو یہ انڈائریکٹ ہے۔ تو انڈائریکٹ تو ہم اس میں ملوث نہیں، ہماری مجبوری اب کپڑا کہاں سے پہنیں گے، لیکن اس کا حل پھر کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے تاکہ سود ختم ہو، اللہ کا نظام آئے، تب اطاعت ہوگی، شریعت کی پیروی ہوگی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور دل ادب سے احترام ہوگا۔ یہی معاملات ہم شادی بیاہ کے اندر دیکھیں، شادی بیاہ پر جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں جو ہے وہ مخلوط گیدرنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گانا بجانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بےہودہ فلمیں، اور کیا سے کیا کیا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہو رہا ہے؟ سب غلط کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا ہماری، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ شریعت پر عمل اور اس حوالے سے نیکیاں بھی اسی کی قبول ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادب و احترام کرے گا۔ یہ ہے ادب و احترام۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور کہے میں آپ کا ادب و احترام کرتا ہوں، بہت زیادہ ادب و احترام کرتا ہوں۔ نہیں، یہ تو مثال اس شخص کی ہے جو والد کا کہے میں بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن والد کوئی کام کہتے کہ چھڈ میں نہیں کرنا تیرا کام، تو یہ والد کا احترام ہے؟ یہ تو
معاملہ. اب وہ بندہ کہ جی میں تو رسول اللہ کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں تو رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مسجد میں اور نماز پڑھو، نماز کے لیے جائے گا. اب بتائیے کہ یہ شخص جو ہے وہ محبت کا دعوے دار ہے، کیا کر رہا ہے یہ؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے کا حکم دے، پردہ ہی نہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے کاموں سے بچنے کا حکم دے، وہ نہ کرے. تو یہ شریعت پر عمل اس حوالے سے نہیں کیا، اسی کی قبول ہوگی جو دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ایمان کی اہمیت ہے ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں. یعنی سب سے پہلا کام جو کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہ مسلمان اور کافر کا جو بنیادی فرق ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تو مسلمان کو اس ایمان سے محروم کرنے کی سازش دور نبوی سے شروع ہو گئی تھی. قرآن مجید اس چیز کا گواہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اور چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے بڑی تعداد اکثریت کے وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے ایمان کے بعد حالت کفر میں. حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ حسد ہے ان کے دلوں میں جو ان کی جیبوں میں اس کے بعد ان کے لیے حق کا پیغام واضح ہو گیا. مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، یہ معاملہ ہے ان کا. اہمیت ہے اس بات کی، ذرا نوٹ کریں. پھر دیکھیں قرآن مجید ہی کہتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اے مسلمان وہ تمہیں گمراہ کر دے اور وہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، وہ لیکن اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. اور اصل میں تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ ہے. اسی طرح قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم کہنا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے تو وہ تمہیں لٹا دیں گے تمہارے ایڑیوں پر، یعنی الٹے پاؤں، اور تم پلٹ کر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے لوگوں جو ایمان لو اگر تم اطاعت کرنے لگو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کی حالت سے کفر کی حالت. یہ معاملہ ہو جائے گا. اسی لیے اہل کتاب کو یہ جواب دیا گیا قرآن مجید کے اندر قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی ان سے کہہ دیے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم روگردانی کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ ہمیں اس کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دین الہی کا فتنہ جس کو جو ہے وہ اقبال نے سمجھ لیا تھا، اور اقبال نے اس کے بارے میں جو ہے بڑے بڑے اشعار کہہ دیے. حاضر میں ہوا شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ دین الہی کہ اے جی مسلمان اور ہندو تو اصل میں ایک ہی جگہ کے رہنے والے ہیں، ان کی ثقافت بھی ایک ہے، ان کا سارا معاملہ سب ایک سے چل رہا ہے. تو اب کیا ہے دین بھی ایک ہونا چاہیے. چاہے اللہ کو کوئی رب کہہ کے پکار لے یا بھگوان کہہ کے پکار لے، پکار تو اللہ کو رہا ہے نا. تو دین الہی یہ اکبر صاحب نے جو شروع کیا تھا تو وہ اس پہ پھر جو ہے وہ شیخ مجدد نے جو ہے وہ پھر اس پر جو ہے وہ کام کیا، کھڑے ہو گئے دیوار بن کر. یہ فتنہ آج بھی نام لے رہا ہے، اس کو شکل بدلی جا رہی ہے، متحدہ وطنی قوم کا جو ہے وہ فتنہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. یہ جبکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا معاملہ دوسری اقوام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے بارے میں تو وہ جو اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مظلم سے مستحکم ہے جمعیت تیری. یہ ہے ہمارا معاملہ. ہم تو متحدہ وطنیت کے کال نہیں ہے، لیکن یہ فتنہ آج اٹھا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر سے ایمان کم کیا جائے، مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. اس سے آگے بڑھیے ایمان کی کمزوری کے لیے انکار سنت کا فتنہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کلام کی طرف سے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کے وہ کیا کریں تو آپ دیکھیں گے رائت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو وہ آپ کی طرف آنے سے رکتے ہیں جیسے کہ رکا جاتا ہے، وہ آپ کی طرف نہیں آتے، وہ رک جاتے ہیں، وہ آپ کی باتوں کو سنتے نہیں۔ یہ انکار سنت کا فتنہ ہے اور یہ آج بھی پھیل رہا ہے، اس کو پھیلایا جا رہا ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت، پیسہ لگایا جا رہا ہے، این جی اوز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر انکار سنت کا تذکرہ پیدا ہو۔ اور ہم میں سے بھی اکثر جو ہے وہ جانے انجانے میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی سنت سے کوئی خاص لگاؤ۔ اچھا اب مزے کی بات سنیں، یہ بات ضمن ہے، اس کے کرنے نہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سنت موقع ہیں، سنتیں ہیں، پھر جو ہے وہ اس کے بعد نوافل ہیں، نوافل کے بعد پھر جناب جو شخص زیادہ آگے بڑھنا چاہے اس کے لیے مزید معاملات ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں سنت کے حوالے سے اب کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے جو عام ہو رہا ہے، وہ یہ چلو چھڑ دو یار، سنت ہی ہے۔ یعنی صحابہ سنت کو پکڑتے، یا خذون بسنتی، مضبوطی سے پکڑ لیا کرتے، اسی کہنے ہیں چلو جی چھڑو، سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، یہ کہہ کے چھوڑ دیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس لیے ہم تک پہنچی اور وہ دیکھیں بالکل صحیح سلامت تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، کوئی اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہوئی، اس لیے تاکہ امتیوں تک یہ دین اللہ کا صحیح سلامت پہنچے۔ پھر اسی ایمان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ختم کرنے کے لیے وحدت ادیان کا فلسفہ کرا جا رہا ہے۔ کیا جی کہ سارے دین تو ایک ہی دین ہے، اب ہندو بھی تو اللہ کو مانتے ہیں، صرف نام بھگوان رکھا ہوا ہے، مسلمان رب کو مانتے ہیں، عیسائی بھی تو رب کو مانتے ہیں۔ لے وعدہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، اور یہ آیت کوٹ کر دیتے ہیں، بے شک دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو کہ عیسائی ہیں اور وہ جو کہ شہابی ہوئے والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، فلہم اجر عند ربہم، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں۔ اب آپ اس آیت کو سمجھیں نا، اس کو سیاق و سباق سے کاٹے مت۔ اس کے اندر یہ چیز پنہا ہے کہ ایمان صرف اس کا معتبر ہوگا جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بھی مانے گا اور آخرت کو بھی مانے گا۔ یہ آخرت کو اور اللہ کو ماننے سے صرف اور اللہ کے رسول کو نہ ماننے سے اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان تب قبول ہوگا جب وہ اللہ کو بھی مانے گا۔ اس لیے یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں ایک ہی مذہب ہے سارا، اور پیسہ لگا رہے، اور نہ کہ کتنا پیسہ وہ انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، کیا وہ سارے مامے تھے پتر نے جو ہمارے اوپر لگا رہے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ان کو ان کے دین سے دور کیا جائے، دین سے دور کیا جائے اور اپنی من مانی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں ڈالی جائے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کے الف بے کا نہیں پتہ ہوتا، جو کوئی ٹی وی پہ آ کے ایرا گہرا جو بک دیتا ہے ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اسی کو زندگی کا حصہ سمجھ لیں۔ تو یہ بات۔ تیسری اگلی بات یہ کہ اہل کتاب کو کافر ہی نہ کہو جی، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اہل کتاب کو دیکھ کے اللہ نے اس کے لیے مثالیں کیا دیں گے کہ دیکھیں اہل کتاب کو اللہ نے کہیں قرآن مجید میں کافر کہا ہے، اہل کتاب کو تم لوگ کافر کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کل یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی اللہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی بادشاہت، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اور نہیں ہے کوئی اس کے سوا معبود، وہ زندہ ہے اور وہ یمیت، اور وہ زندہ رکھتا بھی ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور نبی امی وہ نبی جو کہ خود ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے کلام پر، واتبعوہ اور اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ، فآمنوا خیر لکم، بس ایمان لاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی پر ایمان لے کر۔ پھر قرآن مجید میں یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءتکم رسولنا، کہ یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، آ چکے ہیں وہ تمہارے پاس اور وہ وضاحت کرتے ہیں تمہارے رسولوں میں ایک وقفہ جو تھا، فترہ کہتے ہیں وقفے کو،
جو عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک جو درمیان میں رسول نہیں آئے، اس کو فترہ کا پیریڈ کہتے ہیں. تو وہ اس کے اندر جو وقفے میں کے بعد کہ کہیں تم کہنے لگو کہ نہیں آئے ہمارے پاس بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، تو اللہ نے تمہارے پاس ایک بشارت دینے والا خبردار کرنے والا بھیج دیا ہے، اور اس کی بات کو سنو. اس طرح قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگوں آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول حق لے کر ساتھ، اور وہ حق قرآن مجید ہے، دین ہے اللہ کا، تمہارے رب کی طرف سے پر ایمان لے آؤ کہ بہتر ہے تمہارے لیے، اسی میں تمہاری خیر ہے. اور اگر تم نہیں کرتے وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک جان لو کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وآمنوا برسولی، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ دے گا تمہیں 2 حصے اپنی رحمت میں سے، ویجعل لکم نورا، اور دے گا تمہیں وہ نور تمشون بہ، جس کے ساتھ تم چل سکو گے، یغفر لکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ سے وہ تمہیں بخشش دے گا، وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اب دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ فتنے کیسے کیسے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں، اور کیسے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں سے، لیکن وہ بھی جان لے اور ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ جتنے مرضی ہتھ کنڈے اختیار کر لیں، لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کو نہیں نکال سکتے. آج 1.5 ارب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. اب آئیے یہ ایمان ہے، اس کی اہمیت تو میں نے عرض کیا، اب اس کی افادیت کیا ہے اس کو بھی دیکھیے. سب سے پہلی بات، سب سے بڑی نعمت ہدایت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، یہ فائدے ہیں. یعنی فائدہ کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت مل جائے، لیکن کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے رسول کی اتباع سے. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک اللہ کے رسول آیا تم سب کی طرف رسول بن کر، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور وہی اللہ ہے کہ جس کے اختیار میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا بھی ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو کہ نبی امی ہے، وکلماتی، اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ، ان کے کلمات پر بھی ایمان لاؤ. وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور نبی کی اتباع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کی جو ہے ہدایت پر چلے اور آپ کی بات کو مانیں، ان پر ایمان لیں. پھر دیکھیں کہ شرک، بدعات، رسومات کے بوجھ سے نجات ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، یہ اس کا فائدہ ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پورا عمل کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو مان لیتے ہیں، تو ہم رسومات سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑی پیاری مثال دیتے تھے، سمجھنے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم شریعت پر عمل کریں تو ہمارے کتنے خرچے کم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے وہ روزانہ شیو بناتا ہے، وہ شیو چھوڑ کر داڑھی رکھ لیتا ہے، تو اب اس کے خرچے بچ گیا، ایک کریم لینے کا خرچہ بچ گیا، برش لینے کا خرچہ بچ گیا، بلیڈ کا خرچہ بچ گیا. مہینے کا یہ جگہ 400-500 تو یہ بن جائے گا. یہ اس طرح کوئی عورت پردہ کرنا چاہتی ہے، وہ پردہ کر لے، عبایا پہن لے، اس کا پردہ ہو گیا. اب وہ کسی فنکشن میں جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ عبایا تو اتاریں گے نہیں، نیچے جیسے مرضی کپڑے پہنے. وہ کسی کو معلوم ہے کہ اس نے نیچے کیسے کپڑے پہنے. تو یہ ہے باتیں، شرک، بدعات اور رسومات کے بوجھ سے نجات ملے گی اللہ کے رسول کی اتباع. اور قرآن مجید کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 153 میں، یا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو کہ تباہ کریں گے ان رسول کی جو کہ نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی ہیں جن کا ذکر مبارک لکھا ہوا پاتے ہیں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر بھی. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ اللَّهُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیزوں کو،
اور اس کے ساتھ کیا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام چیزوں کو ناپسندیدہ یعنی حرام دیتے ہیں۔ اس کی توفیق کہ شرک سے، بدعات سے، رسومات سے بچے۔ آج کیا ہو رہا ہے ذرا آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، رسول کے نام پہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کتنے خلاف چل رہے ہیں میں اور آپ۔ اتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسجد میں نہیں تشریف لاتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن دعوے اتنے اونچے اونچے کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلی بات، شرک اور بدعات اور رسومات سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنی چاہیے۔ دوسری بات، امت کو متحد کرنے والا مشن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو کامل ہدایت دے کر اور نظام حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ، تاکہ غالب کر کے دکھائیں تمام ادیان پر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافروں کو، مشرکوں کو جتنا مرضی ناگوار۔ یہ ذمہ داری تھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، چاہے کافروں کو جتنا مرضی برا لگے۔ پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے امت کے لیے شفقت اور محبت کا پہلو بہت زیادہ رکھا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، دین سے اور شریعت سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ جو پھر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں سورہ یوسف میں کہا گیا کہ جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی بات ذرا نوٹ کریں کہ جنت صرف اس شخص کو ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، یا تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو کیا کرو؟ فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو، میری باتیں مانو، میرے پیچھے چلو۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ جو ہے وہ تمہاری ساری باتوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو، اور تم سے کیا کرے گا؟ تمہارے گناہوں کو دور کر کے تمہاری بخشش کرے گا، اگر تم یہ کر لیتے ہو۔ اللہ میں اس کی توفیق دے۔ پھر یہ کہ اللہ کی رضا ملے گی تو آپ کی اتباع کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، آپ کی پیروی ہوگی، آپ کی سنتوں پر عمل ہوگا تو اللہ کی بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی۔ کیسے؟ اللہ کی رضا کیسے ملے گی؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کی رضا، اللہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معاف ہو جائے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ کیسے؟ ایک تو وہ اہل کتاب تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اس پر اس کو اجر ملے گا۔ دوسرا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اس کی وجہ سے بھی اس کو جو ہے انعام ملے گا، ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور ہماری توجہ اس طرف ہو جائے۔ پھر یہ کہ اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا، آپ پر ایمان لانے کا یہ میں عرض کر چکا۔ لیکن آخری بات اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ جنت ملے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملے گی، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ دیکھیں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا جو ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، سوائے اس کے جو خود ہی کہے میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں ادھر ہی رہنا۔ اس کے علاوہ ہر شخص جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون جنت میں جائے گا اور کون پیچھے رہے گا؟ فرمایا ومن یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ، تو جو کوئی تم سے اللہ سے محبت کرتے ہو، جو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ کیا کرے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اطاعنی دخل الجنہ، ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے گا فقد ابا، تو اس نے خود ہی جنت جانے سے انکار کر دیا۔
خود ہی جنت میں نہیں جانا چاہتا، اگر جانا چاہتا ہو تو وہ کیا اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت کرتا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اہل کتاب کو 2 اجر ملے گا، اگر کوئی اب آج ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ یہ وہ باتیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر سے سیرت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات نوٹ کریں کہ ہمارے اندر سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ دین سے دور کیا جا رہا ہے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق نہ بن سکیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت سے لے کر بڑی سے بڑی سنت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اس ایمان کو مزید مضبوط کرے۔ اگر اس ایمان میں کوئی کھوٹ ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ کسی کو خاتم النبیین سمجھتا ہے، یا یہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آئیں گے ہماری ہدایت کے لیے، تو یہ سب غلط ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ۔